السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کے؟ شکر الحمدللہ. اچھا ناصر صاحب، آج کا جو میرا آپ سے سوال ہے وہ قبر کے عذاب کے متعلق ہے. عام طور پر ہمارے یہاں مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے تو سوال جواب ہوں گے اور نہ دینے پہ عذاب بھی ہوگا. باقاعدہ طور پہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں. تو کیا قبر کا عذاب قرآن سے ثابت ہے؟ قرآن کی روح سے آج آپ ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ہمارے علماء نے تو سارے دین کا حلیہ تباہ کر دیا ہے. ایسی من گڑت اور بے بنیاد اور واہیات حدیثیں لا کر دین اسلام کے اندر ایڈ کر دی ہیں. حالانکہ دین اسلام جب مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ ہم آخری نبی ہیں، ختم النبیین ہیں اور یہ آخری کتاب ہے، اس نے لیکچر دیا کہ لوگوں اس کتاب کو نہ چھوڑنا، یہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے. ابھی اگر ایک چیز قرآن میں موجود ہی نہیں ہے تو اس کو حدیثوں کے راستے اس کو اندر داخل کر دین بنا کے بیٹھ جانا، یہ کفر ہے. کسی چیز کو اللہ سبحان کے دین کے ساتھ ملاوٹ کرنا، کسی چیز کو ڈال کر، اس سے بڑا کائنات میں کفر نہیں. ابھی دیکھیں، میں نے جب پہلے بنائی تھی، اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، تو لوگوں نے کہا جی وہ سورہ مومن دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں جی وہ منہ پر مارتے جاتے ہیں اور صبح شام ان کو آگ دکھائی جاتی ہے فرعونیوں کو. یہ اصل میں سورہ مومن کی یہ آیت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعونیوں کو صبح شام آگ دکھائی جاتی ہے، آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ماں فرعون کے، لیکن آگ میں ڈالا تو نہیں گیا. اصل لفظ ہے کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا، کیا کہہ رہا ہے قرآن سورہ مومن کی کہہ رہی ہے روز قیامت، جس دن قیامت کے دن ان کو اللہ کہے گا کہ ان کو جہنم حاصل کر دو، تو ان کو جہنم کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا. ڈالا نہیں گیا. دکھائے جانے سے قبر کا کیا مطلب؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ قبر میں سزا اور جدا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں جی وہ حدیث دیکھیں جی، نبی پاک نے کہا جی وہ دیکھیں جی اس حدیث میں عذاب ہو رہا ہے. یہ بالکل جھوٹی ترین حدیث ہے، بالکل من گڑت اور ایک واہیات ترین حدیث ہے. ان کو شرم نہیں آتی اللہ کے دین میں ملاوٹ کرتے ہوئے. ابھی دیکھیں ایک بندے کو جلا دیا گیا، وہ مرا، اس کی لاش کو جلا دیا گیا اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا گیا، اس کی قبر ہی نہیں بنی. اس کو کہاں سے فرشتے آ کے اٹھائیں گے؟ اٹھا کے بٹھاتے ہیں. قبر میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ کسی کو اٹھا کے بٹھایا جائے تو ساتھ اس کے بیٹھا بھی جائے. بالکل تنگ سی ہم قبر بناتے ہیں. قبر صرف اور صرف اس لیے ہے کہ جو وہ مر گیا اس کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو، میت کی بے حرمتی نہ ہو، صرف اس لیے. حالانکہ اندر اس کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے. انسان کے اندر ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ اس کو اندر گلا دیتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں. باہر سے کیڑا نہ بھی کھائے، لیکن قبرستان میں اور بھی کیڑے ہوتے ہیں، سانپ ہوتے ہیں، بچھو، وہ کھاتے ہیں اس کو. ان کا کام ہی یہی ہے. اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فلانے کو نکالا جو اس کی لاش ثابت پڑی ہوئی تھی، یہ نا کیمیکل کی وجہ سے ہوتا ہے. زمین کے کئی حصوں میں ایسے کیمیکل رہ جاتے ہیں، ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو خراب ہونے میں دیر لگتی ہے. اگر کسی کی لاش کو فریز کر دیا جائے، اگر اس کو یہ جو سنو فالنگ ہوتی ہے، برف باری جو ہے، اس کے اندر اگر دفن کر دیا جائے تو کافی عرصہ وہ سیف رہتی ہے. جب تک وہ اس کے اندر رہے گی سیف رہے گی. لیکن جب کیونکہ اس کو 4 چیزوں سے بنایا گیا، چاروں چیزیں اس کے اندر پوری رہیں. ایک چیز تو نکال لی، روح. اس کی روح کو لے گئے فرشتے، اس کے ادھر ہی پھینک دے. اب وہ ہے تو بے جان، لیکن وہ اس لیے ثابت رہتی ہے کہ اس کو ٹھنڈک کی وجہ سے بیکٹیریا امپروو نہیں کرتے. جو بیکٹیریا ہیں وہ اس میں سڑ جاتے ہیں برف کے اندر ٹھنڈک کی وجہ سے. تو کسی کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں یہ، پھر کہتے ہیں جو بڑا نور چڑھیا جی، بڑا روپ چڑھیا جی، فلانا مڑیا بڑا روپ چڑھیا. یہ کوئی نیکی کی علامت نہیں ہے. ایک بندے کا منہ کالا ہو گیا مرتے وقت، اس کی اس کا یہ تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ گار تھا مر گیا، اور جس کا منہ صاف رہ گیا وہ کوئی نیکوکار مرا. یہ سوائے اللہ سبحان کے کوئی نہیں جانتا پوری کائنات میں کہ کون نیک ہے اور کون برا بندہ ہے. یہ سوائے اللہ کے. اور قیامت سے پہلے کوئی حساب نہیں ہوگا کسی کا بھی. یہ بالکل من گڑت اور جاہلیت میں مبنی حدیثیں ہیں. یہ میں نے آپ کو سورہ مومن کا سنایا، وہ بھی قیامت کے دن کا کہہ رہی ہے. قبر میں کوئی سزا پورے 30 پاروں میں، پورے قرآن عظیم میں ایک آیت لے کے آئے 2-3 لفظوں کی جو یہ کہہ لے کہ قبر میں کوئی سزا اور جزا ہے یا قبر میں کوئی عذاب ہے. نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے. میں آپ کو سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت نمبر 102 ہے وہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں.
وہ کہہ رہی ہے یوم ینفخو فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن ہم مجرم لوگوں کو اکٹھا کریں، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن ہم مجرم لوگوں کو اس حالت میں اکٹھا کریں گے کہ وہ آنکھوں سے اندھے ہوں گے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، اور وہ چپ کے آپس میں باتیں کریں گے کہ لگتا ہے کہ ہم یہاں قبروں میں 10 دن رہے ہیں۔ نحن عالم بما یقولون اذ یقول امثالهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، اور وہ کتنی دیر رہے ہیں اور کتنی دیر نہیں رہے یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور ان میں سے ایک صابر آئے تو یوں کہے گا نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم قبروں میں صرف ایک دن رہے ہیں، الا یوما، صرف ایک دن رہے ہیں۔ اب میرا سوال لوگوں سے یہ ہے کہ اگر اس کو قبر میں صدا اور جدا ہوئی ہوتی تو وہ لاد دے قبر سے اٹھتے سب سے پہلے یہی کہتا کہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں قبر کے عذاب سے نجات دی۔ قبر کا عذاب تو دور کی بات، ان کو تو یہی نہیں پتا کہ وہ مرے کب تھے۔ حالانکہ ایک بندہ جو نکلا اس کو 50,000 سال ہو گئے مرے ہوئے کو، ایک کو 2,000 سال ہو گئے، ایک کو 1400 سال ہو گئے، ایک ہمارے دور میں مرا، لیکن ان کو نہیں پتا وہ مرے کب تھے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں چپ کے اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جو انبیاء سے، جو نیک لوگوں سے، جو علم والے لوگوں سے ہم نے بات سنی تھی کہ ایک دن آئے گا جس کو روز قیامت کہا جائے گا، وہ آج آ گیا، اور قبروں سے مردے اٹھ کر ہم قبروں سے اٹھ کر آئے ہیں۔ تو وہ تو یہ اس لیے وہ چپ کے باتیں کر رہے ہیں آپس میں کہ اللہ سبحانہ کی باتوں کو سن نہ لے، وہ خوف زدہ ہے، اور وہ پر یقین ہو گئے کہ جو انبیاء کے ذریعے پیغام پہنچا تھا اپنے ادوار میں، کیونکہ وہ مردے مختلف ادوار کے دفن ہوں گے زمین میں جو نکلیں گے، ایک ادوار کے تو نہیں ہوں، ایک دور کے نہیں ہوں گے، مختلف ادوار کے ہوں گے، وہ سب کے سب مشترکہ طور پہ یہ کہیں گے ہمیں ایسا لگتا ہے نہیں ہم قبروں میں صرف الا یوما، ایک دن ٹھہرے۔ ابھی میری بات ہے، ابھی ہم یہ جیل اور پولیس تھانے کا کہتے ہیں، کسٹڈی ہوتی ہے جیل میں، پولیس کسٹڈی میں عدالت ریمانڈ دیتی ہے کہ اسے انٹیروگیٹ کریں۔ انٹیروگیٹ میں بڑے برے دن ہوتے ہیں، ہر بندہ ڈرتا ہے یہ ماریں گے، پولیس والے ایجنسی والے ماریں گے، لیکن جب اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل کسٹڈی میں دے دیا جاتا ہے تو بندے کی فکر ختم ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے چلو شکر ہے یار ان سے تو جان چھوٹی۔ جیل والے پوچھتے ہیں سنا بھائی، وہ کہتا ہے یار چلو جان چھوٹی ہو تھوڑے ادھر ہاتھ۔ ایسے ہی قبر میں اگر صدا اور جدا اس کا ریمانڈ ہوا ہوتا تو وہ اللہ کے دربار جانے سے پہلے یہ ضرور تصور کرتا کہ یا شکر ہے یا اللہ آپ نے قبر کے عذاب سے نجات دی، اور وہ امید رکھے گا کہ شاید اللہ سبحان مہربانی کر دے، ہم پر رحم دلی فرما دے، جس کا کہ اللہ کو پورا اختیار ہے۔ اور پھر اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، کسی نبی کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی کتب کو، کسی غوث کو اگر اختیار ہے تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ لوگوں میں آپ کو واضح طور پر بتاتا ہوں کہ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں، 30 پاروں میں اشارتاً بھی کوئی بات نہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ قبر میں کوئی عذاب ہے۔ قبر میں کوئی جدا نہیں، قبر صرف اس لاشے کی تصویر کے لیے، اس کی میت کا پردہ ڈھانپنے کے لیے، تاکہ جب اس کو کیڑے مکوڑے کھائیں تو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں، اس کو قبر کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کون سا کیڑا اس کو کھاتا ہے، لیکن اس کو روح کو لے کے دور، وہ عالم برزخ میں ایک جگہ ہے، عالم ارواح میں ہے، وہ کہاں پہ چلا گیا، وہ کہاں پہ معاملہ ہے یہ کوئی، اور نہ ہی کوئی قبر میں اٹھ کر بیٹھتا ہے۔ ابھی یہ نیک لوگ مر جائیں، جیسے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہمارے کو بہت سے فرقے ہیں جو کہتے ہیں وہ ابھی بھی قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کا جواب بھی دیتے ہیں جی۔ یہ ساری من گڑت اور واہیات ترین حدیثیں ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو تباہ کرنے کے لیے زبردستی دین اسلام کے اندر ایڈ کیا گیا۔ حالانکہ حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے دین مکمل ہونے کے 200 سال بعد لکھنی شروع ہوئی۔ مذاق ہے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ واہیات حدیثوں کو دین کا تباہی کر دی، دین کا بیڑا گرک کر دیا۔ میں لوگوں سے صاف کہتا ہوں کہ بالکل قبر میں کوئی صدا اور جدا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے، ہر بندے کی فریاد سنیں گے، اس کا فیصلہ ہوگا، اس کو اللہ سبحانہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ گناہگار ہو یا نیکوکار، اللہ سبحانہ تعین کریں گے یہ نیک ہے یا بد، اس کو سزا دینی ہے یا اجر عظیم دینا ہے۔ اس لیے میری نظر میں اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔